وکان اللہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ہے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بڑی خوبیوں والا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے زمینوں میں اور جو کچھ ہے آسمانوں میں، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی تو ختم کر دے تم کو اے انسانو، اور لائے تمہاری جگہ پر دوسری مخلوق، اور ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر مکمل قدرت رکھنے والا۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا کا بدلہ، بس اللہ کے پاس ہے دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بدلہ بھی، اور ہے اللہ کامل سننے والا اور کامل دیکھنے والا۔ سورہ النساء کی یہ چند آیتیں آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ملکیت عامہ اور تامہ کا بیان فرمایا۔ انہی آیات میں 3 دفعہ یہ جملہ آیا کہ زمین و آسمان میں جو نقشے جو مخلوقات ہیں یہ سب کی سب اللہ کے تابع ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی محتاج ہیں، یہ سب مخلوق اللہ کی ہیں اور یہ سب تابع اللہ کے ہیں، اور یہ سب محتاج بھی اللہ ہی کے ہیں۔ سب کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، سب پر قادر بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سب کی حاجات ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہذا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی پر احسان نہ سمجھے کہ میں نے چند ٹکے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تو بڑا اللہ پر احسان لگا دیا، میں نے اگر کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا لیا تو اللہ پر بڑی منت لگا دی، میں نے اگر کوئی عبادت کر لی نیکی کر لی تو میں نے اللہ تبارک و تعالی پر احسان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تو بے شمار مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے، اللہ کے گن گانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ ہماری صلاحیتوں اور وقت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں اپنے لیے، ان سب کاموں پر اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب دیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے سے 1000 گنا زیادہ کر کے دیں گے۔ جتنا جس بندے نے بھی نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے جو اجر و ثواب دیں گے وہ 1000 گنا اس سے بڑھ کر کے دیں گے، زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمینوں میں آسمانوں میں جو نقشے جو شکلیں جو مخلوقات تمہیں نظر آتی ہیں یا تمہیں نظر نہیں آتی، تمہارے علم میں ہوں یا تمہارے علم میں نہ ہوں، یہ ساری کی ساری للہ اللہ کی مالکیت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہیں۔ باقی اس کے اندر جو 2 مخلوقیں ہیں، ایک جن اور ایک انسان، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ثقلین کہا ہے، یعنی یہ زمین پر بوجھ ہیں، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو ان دونوں کو اللہ نے ثقلین کہا ہے کہ انسان اور جن یہ دونوں زمین پر بوجھ ہیں، اور یہی دونوں ہیں جو مکلف ہیں جن سے آگے حساب کتاب ہونا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں سب غیر مکلف ہیں۔ فرشتے اگرچہ مکلف ہیں لیکن وہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہیں، ان کے کھاتے میں گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں ہے۔
وہ گناہ کر سکتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے گناہ اور نیکی کا معاملہ، سزا اور جزا کا معاملہ وہ انسانوں اور جنوں کا ہوگا، باقی کسی اور مخلوق کا نہیں ہونا۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بغیر سینگ والی بکری نے سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اللہ پاک دونوں کو پیدا کریں گے، اور پھر دنیا میں جو بے سینگ تھی اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا میں سینگوں والی تھی اس کے سینگ نہیں ہوں گے، اور اللہ انسانوں کے سامنے اس سینگوں والی کو کہیں گے اب تو اس سے بدلہ لے لے، وہ وہاں بدلہ لے گی، لیکن اس کے بعد وہ دونوں پھر مر مٹی ہو جائیں گے۔ صرف انسانوں کو دکھلانا ہوگا کہ اللہ کے ہاں کتنا انصاف ہے۔ تو جس وقت وہ بکریاں مٹی ہوں گی تو اس وقت کافر لوگ بھی تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر لوگ بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی یوں ان کے ساتھ مٹی ہو جاتے اور ہمیں بھی جہنم میں نہ جانا پڑتا اور اپنے اعمال بد اور کفر کی سزا نہ کھانی پڑتی۔ لیکن ان دونوں مخلوقوں سے حساب کتاب ہوگا، انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اے مسلمانوں تم کو بھی اور تم سے پہلے جتنی امتوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، چاہے وہ تورات والے، چاہے وہ انجیل والے، چاہے وہ زبور والے، چاہے وہ دیگر انبیاء کے صحیفوں والے، جتنوں کو بھی ہم نے کتابیں دی ہیں سب کو ہم نے ایک بات بڑی تاکید سے کہی ہے۔ وصینا کا لفظ ہے، وصیت کہتے ہیں ایسی ضروری بات کو کہ وہ بندے کو موت کے وقت بھی نہ بھولے۔ کہتے ہیں فلاں نے آخری وقت وصیت کی ہے، یعنی ایسی بات تھی جو اس کو موت کے وقت بھی نہیں بھولی۔ تو اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا، بلکہ فرمایا لقد وصینا۔ ایک تو لقد میں لام تاکید کا، پھر قد تاکید کا، پھر آگے امرنا کے بجائے وصینا کا لفظ ہے۔ ہم نے تمہیں حکم کیا یہ نہیں فرمایا، وصینا ہم نے تمہیں وصیت کی، یعنی ایسا تاکیدی پکا حکم دیا جو موت کے وقت بھی، موت جیسی سختی بھی اس حکم کو بھلوا نہ سکے، ایسا ہم نے تمہیں تاکیدی اور پکا حکم دیا ہے۔ کن کو؟ الذین اوتوا کتابا، جن کو ہم نے کتابیں دیں، من قبلکم تم سے پہلے ان کو بھی یہی حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ اور اے مسلمانوں تمہیں بھی یہی حکم ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ساری پہلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا اور تمہیں بھی یہ حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اپنے دل دماغ میں پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے دل دماغ میں پیدا کرو، اللہ کی خشیت اپنے دل دماغ میں پیدا کرو۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں وہ تقوی، وہ خوف الہی، وہ خشیت الہی اگر وہ تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر تمہیں روتا ہوا زیادہ دیکھا جائے اور ہنستا ہوا تمہیں کم دیکھا جائے، پھر تمہارے چہرے پر خوشیاں کم دیکھی جائیں، تمہیں فکر مند دیکھا جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور پکی بات ہے کہ ہم نے تاکیدی طور پر حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے اہل کتاب، اور تم کو بھی اے مسلمانوں، اور حکم یہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار یہ پیدا ہو جائے تو پھر بندہ یہ نہیں کہے گا وہ جی غفلت ہو گئی تھی، وہ جی خطا ہو گئی تھی، وہ جی سہو ہو گیا تھا، وہ جی خیال نہیں رہا تھا، بس شیطان نے یوں کر دیا، نفس نے یوں کر دیا، اور اس کے بعد بندے میں یہ عذر نہیں رہے گا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل کا وظیفہ بن جائے گی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے گا۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، لیکن اگر وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے نہ مانا، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر سن لو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ تمہاری عبادت کا، نہ تمہارے وقت کا،
نہ تمہاری صلاحیتوں کا، نہ تمہارے ٹکوں اور تمہارے مال کا، اللہ کو ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ ساری کائنات کے سارے نقشے، سارے خزانے، ساری مخلوقات وہ اللہ کی محتاج ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تمہارا صدر بھی فقیر ہے، تمہارا وزیر اعظم بھی فقیر ہے، تمہارے MNA بھی فقیر ہیں، تمہارے سینیٹر بھی فقیر ہیں، دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ حکمران بھی اللہ کے فقیر ہیں، وہ سب محتاج ہیں۔ اللہ غنی اور بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ خبردار خیال کرنا کہ ناجائز، حرام، غلط کر کے فلاں کے ساتھ تعلق ہوگا تو میرا کام بنے گا، فلاں سے تعلق ہوگا تو میرا کام بنے گا۔ کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی خان، کوئی سردار، کوئی چودھری کسی کا کام نہیں بنا سکتا۔ کام بنانے والا ایک اللہ ہے، اسی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ کام بناتا ہے، بنا کے دکھاتا ہے۔ تاریخ انسانیت ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ساری انسانیت مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے نہیں کر سکتی، کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتی۔ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ساری مخلوق جمع ہو جائے تجھے کچھ دینے پر، اور اللہ نے تیرے مقدر میں نہ لکھی ہو نہیں دے سکتے، اور اگر تجھ سے کچھ لینے پر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ نے نہ لکھا ہو نہیں لے سکتے، ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کام بنانے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اور انسانوں، تم نے اگر اللہ کی نہ مانی، انکار کیا، بغاوت کی، گناہوں بھری زندگی گزاری، تو رب اس بات پر قادر ہے کہ تم سب کو ملیا میٹ کر دے، تم سب کو ختم کر دے۔ جو علاقہ، جو معاشرہ، جو سوسائٹی ساری کی اللہ کی نافرمان بن جائے ساری کی ساری، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سب کو ختم کر دے اور ان کی جگہ پر اور ایسے انسان لے آئے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی قوموں میں ہزاروں واقعات انبیاء کے ایسے موجود ہیں کہ اللہ نے علاقوں کے علاقے ایک لمحے میں مٹا کے رکھ دیے۔ تو اس لیے فرمایا اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم کر دے تم کو، ایھا الناس، اے انسانو، ویأت بآخرین، اور لے آئے وہ اللہ دوسروں کو، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں، تو فرمایا تم دنیا کے لیے کرو تو اللہ تمہیں دنیا دے گا، اللہ کسی کی محنت ضائع تو نہیں کرتا۔ لیکن سن لو کہ آخرت کا بدلہ اس کے خزانے بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اب دونوں چیزیں اللہ نے سامنے رکھ دیں، یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے، دونوں میرے قبضے میں ہیں، دونوں کا مالک میں ہوں۔ کسی کو دنیا دوں تب بھی میں ہی دوں گا، کسی کو آخرت کو دوں تب بھی میں ہی دوں گا۔ اب تم بتاؤ تم طالب کس کے بنتے ہو، اس فانی دنیا کے، اس عارضی دنیا کے، اس بے وفا دنیا کے، جس کو چھوڑ کر کے ایک دن تم نے مٹی میں چلے جانا ہے، یا تم آخرت کے طالب بنتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید ہر ثواب الدنیا، جو بندہ بھی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی موجود ہے، آخرت کا بدلہ بھی موجود ہے۔ اب بتاؤ تم کس کے طالب بنتے ہو؟ وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے سمیعاً، کامل سننے والا، جو بندہ منہ سے جو بولتا ہے حتیٰ کہ دل میں جو خیال کرتا ہے، اللہ تمہارے دل کی حرکت کو بھی جانتا اور سنتا ہے۔ بصیرہ، اور اللہ دیکھنے والا ہے، ہر بندے کی ہر حالت اللہ کے سامنے ہے، قلبی کیفیات بھی سامنے ہیں۔ کون دنیا کا طالب ہے، کون آخرت کا طالب ہے، کون دنیا کے لیے کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو
سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے طالب بنیں۔ دنیا خود بخود ملے گی، اور اگر دنیا کے طالب بنے تو دنیا بھی ضائع کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی گنوا بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔